الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ کے کرم سے، اور یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی فضیلت والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو انسان عمل کرے گا وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ کو مقبول ہے اللہ کے یہاں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی یہ ان دنوں میں عبادت زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان دنوں میں جو انسان اللہ کی عبادت کرے گا اس کا ثواب جہاد سے بھی بڑھ کے ملے گا۔ یہ 10 راتیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو آج سے شروع ہو گیا ہے دن، تو یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے اور اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی گئی۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا نام ہے سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح صادق کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو ان 10 راتوں کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور جوڑے کی قسم اور طاق کی قسم، مسلسل قسمیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا ویلو بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، پروردگار کی قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ مستند ہو جاتی ہے وہ چیز۔ چنانچہ آپ نے کہا اللہ نے قسم کھائی صبح صادق کی۔ اب جتنی صبح آج سے نمودار ہوگی، سب صبح کی وہ قسم ہے۔ اور 10 راتوں کی قسم، ایک تفسیر یہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ اور والشفع والوتر، جوڑے کی قسم اور طاق کی قسم، تو طاق سے مراد 9 ذی الحجہ، 9 کا جو عدد ہے وہ طاق ہے، اور جوڑے سے مراد 10 ذی الحجہ، جس دن عید ہوتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کا وہ ثواب ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا گناہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ معاف فرما دیں گے۔ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو عید کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ تو یہ پوری قسمیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہے۔ والفجر واللیل والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب چلی جاتی ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی قسم نہیں ملتی؟ عقل والے غور کریں۔
یہ بہت اہمیت کا مہینہ ہے یہ، اور یہ جو عبادت جو دن آ رہا ہے وہ بہت اہمیت کا دن ہے۔ اللہ پاک نے اس میں حج جیسی عبادت، یہ حج جیسی عبادت کا موسم ہے، یہ عشق کا موسم بہار ہے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور عشق کا موسم بہار یہ ہے۔ عشق جو شروع ہوتا ہے، اللہ سے محبت کا جو مظاہرہ شروع ہوتا ہے رمضان المبارک سے، اس کا آخری معراج اور اس عشق کا آخری مظاہرہ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ چند مخصوص دن ہے جس میں وہ حج کی عبادت کی جاتی ہے۔ سارے سال انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف اور جو مخصوص اعمال ہیں حج کے اس کرنے کا جو اللہ نے مقام فرمایا۔ یہ 5 دن کی عبادت کر کے انسان حاجی بن جاتا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کے علاوہ، کلمہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ کے علاوہ جو 4 ارکان ہیں اسلام کے، 4 عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں، نماز، روزہ، نماز اور زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ اللہ کے 4 رنگ ہیں۔ اللہ کے ہاں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ کبھی اللہ جلال کا مظاہرہ فرماتے ہیں، کبھی جمال کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ جلال والے بھی ہیں اور اکرام والے بھی ہیں۔ جب انعام دینے پر آتے ہیں اور اللہ کے جمال کا ظہور ہوتا ہے تو فرعون جیسا بدبخت انسان خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی خدائی کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں۔ ساری قوم آتی ہے فرعون کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ، آپ تو خدا ہیں، بارش برسا دیجئے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تنہائی میں جاتا ہے، فرعون اکیلے کمرے میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ پروردگار آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو ایک بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کے سرچشمہ تو آپ ہیں، پروردگار آپ لاج رکھ لیجئے، اور دنیا میں نے مشہور کر دیا ہے کہ میں خدا ہوں، تو کم سے کم آپ لاج رکھ دیجئے، بارش برسا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم کہ اللہ نے بارش برسا دیا۔ قوم سمجھ رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ فرعون نے بارش برسایا، برسانے والا تو اللہ پاک۔ تو اللہ اتنا جمیل ہے، اتنا کریم ہے کہ اپنے دشمن کی درخواست کو بھی سن لیتا ہے۔ اور اللہ اتنا کریم ہے کہ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس سے کہا گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو آسمان میں ہے، کہا کہ اللہ آسمان میں کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ بناؤ، مکان بناؤ، ایک چوٹی بناؤ، مینار تیار کرو، اللہ تعالیٰ کو جو آسمان میں اس کو ختم کر دیں گے، صرف میں اکیلے رہ جاؤں گا۔ روایتوں میں آتا ہے، اسرائیلی روایت ہے کہ حامان کو حکم دیا، اس نے مینار تیار کیا اور اس مینار پہ چڑھ کے تیر پھینکا گیا آسمان کی جانب، اور اللہ تعالیٰ کا بھی کرم دیکھیے کہ اس تیر میں خون لگا کر کے اللہ نے واپس کر دیا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس کی بھی لاج اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو جب لاج رکھنے پر آتے ہیں تو دشمن کی بھی لاج رکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ جلال میں آتے ہیں نا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا دشمنوں نے، آپ پرواہ نہیں کی۔ معصوم بلکتا ہوا بچہ مر جاتا ہے اور اسے روزی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ عاد اور سمود کو اللہ نے الٹ دیا، زمین الٹ ڈالی، اللہ نے پرواہ نہیں کی۔ اسی صورت میں جو میں نے حوالہ دیا، فی حل فی ذالک قسم الذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے، آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، انہی کے بارے میں، یعنی اتنی طاقت و ارم ذات العماد۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، بڑے بڑے بلڈنگوں والے اور محلات والے، اللہ نے کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد،
اتنی طاقت والی مخلوق شہروں میں ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی. اللہ فرماتے ہیں, پیدا کرنے والا خود بولتا ہے کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, کہ اس جیسی طاقت والی ترقی یافتہ قوم ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی. مگر ہم نے کیا معاملہ کر دیا, امام حسین کو میدان کربلا میں دشمنوں نے شہید کیا اور اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جلال والے بھی ہیں اور جمال والے بھی ہیں. ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمال والے ہیں, جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں. اسی صورت میں اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ فِي الْوَادِ, کہ سمود نے چٹانوں کو تراش کر, پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے محلات بنائے تھے, ہم نے سب کا خاتمہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جلال بھی اللہ کے پاس جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے. تو اللہ پاک نے دونوں جو عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے, جو عبادتیں مقرر کی ہیں, کسی میں جلال ہے کسی میں جمال ہے. کوئی جلال کا مظہر ہے, کوئی جمال کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور ہر حاکم چاہتا ہے, حاکم الحاکمین ہے, ہر حاکم چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں, اس کی بندگی کریں, اس کی عبادت کریں, پوجا کریں, اس کے سامنے جھکیں, اپنا سر جھکاویں. ہر حاکم کی خواہش ہوتی, اب وہ تو حاکم الحاکمین ہے. تو اللہ تعالیٰ اور حاکم ہونا یہ جلال کی خصوصیت ہے. جو جلال میں رہے گا وہ اس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا. جلال ہونے کا تقاضا ہے, صاحب جلال کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے جو بھی آوے سر جھکا کر آوے. اسی لیے اللہ کی نقالی کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے, بادشاہوں نے بھی اپنے یہاں یہ نظام بنایا کہ جو آوے ایسے فرشی سلام کر کے آوے. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے کبریائی میں کوئی بادشاہت یا کوئی سلطنت شریک ہو. اللہ نے ان سلطنتوں کو بھی مٹا دیا, صرف اللہ کا نام باقی. تو اللہ کے جلال کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جھکے اللہ کے سامنے, اللہ کے قدموں میں سجدہ کرے اور اللہ کی بات کو مانے, اپنے آپ کو بٹھا دے اللہ کے سامنے. چنانچہ جلال کے اعتبار سے اللہ پاک نے کہا کہ نماز پڑھو. یہ نماز جو ہے اللہ کے صفت جلال کا مظہر ہے. اور اللہ کے جلال کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہے اور اللہ کے جلال سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو خدا کے سامنے سر ٹیکنا پڑے گا, نمازیں پڑھنی پڑے گی. جو نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کے جلال کو دعوت دیتا ہے, اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. خدا نخواستہ کبھی وہ جلال کا شکار ہو سکتا ہے. تو نماز کی جو عبادت ہے وہ اللہ کے صفت جلال, اللہ تعالیٰ صاحب جلال ہے, چاہتا بندے میرے سامنے جھکیں. اور جب بھی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو بندوں پہ ٹیکس بھی عائد کیا جاتا ہے. ہر حکومت ٹیکس قائم کرتی ہے کہ یہ سب ٹیکس دو تاکہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہو, حکومت کی ضرورتیں پوری ہو. تو اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے. چنانچہ زکوٰۃ کا نظام جو اللہ نے قائم کیا وہ بھی جلال کی بنا پر ہے, اللہ کی حاکمیت کی بنا پر ہے. اللہ حاکم ہے اور اللہ نے حاکم ہونے کی بنیاد پر بندوں کو اپنی نماز, اپنی عبادت کا حکم دیا, اور اللہ نے حاکم ہونے ہی کی بنیاد پر زکوٰۃ کا حکم دیا. زکوٰۃ ادا کرو. یہ زکوٰۃ خلق خدا کے لیے اور انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کردہ ایک ٹیکس ہے. تو جس طرح نماز کا انکار کرنے والے یا نماز میں سستی کرنے والے لوگ اللہ کے جلال کا شکار ہو سکتے ہیں اور اللہ کے غضب کا مستحق ہو سکتے ہیں, زکوٰۃ کو بھی ادا نہ کرنے والوں کا بھی یہی حشر ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کچھ لوگوں نے, عرب کے کچھ قبیلوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکس دیا کرتے تھے, زکوٰۃ دیا کرتے تھے, اب ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں گے, ابو بکر صدیق کو ہم نہیں دیں گے, امیر المؤمنین کو ہم نہیں دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر ایک رسی بھی اگر کسی قبیلے سے اللہ کے نبی کی زندگی میں زکوٰۃ کے طور پر آتی تھی اور آج وہ انکار کرتے ہیں تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. تو زکوٰۃ کا انکار بھی نہیں کر سکتے, زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے. سستی کرنے سے اللہ کا جلال بھڑک اٹھتا ہے. تو دو عبادتیں اللہ نے جلال کے نقطۂ نظر سے کہ اللہ حاکم ہے اور ہر حاکم چاہتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ جھکیں, اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اور اس کے مقرر کردہ ٹیکس کو ادا کریں. اور اللہ کی دوسری صفت ہے جمال.
اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، یعنی جمال محبت، اللہ کیا محبت ہے، اللہ کیا رحم ہے، اللہ کیا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت اور میری غضب میں مقابلہ ہوا تو میری رحمت میری غضب پر حاوی ہو گئی۔ اور اللہ کو اس قدر اپنے خلق سے، اپنے بندوں سے پیار ہے اور اتنی شفقت ہے کہ ماں کو بھی اس قدر نہیں ہے۔ 99 حصے 100 حصے اللہ نے فرمائے، 99 حصے رحم و کرم کے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا والوں کو دیا۔ اتنا رحیم ہے اللہ، اتنا کریم ہے، اور ہر رحیم و کریم چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ ہر جمال والا چاہتا ہے، ہر حسن والا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو چاہیں، اس کو پسند کریں، اس سے لوگ محبت کریں، عشق کریں۔ یہ عشق اور حسن کا جو قصہ دنیا میں چل رہا ہے، حسن سے لوگ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی لوگ محبت کریں، اس سے لوگ پیار کریں، اس سے رابطہ قائم کریں۔ تو اس حسن کے نقطۂ نظر سے اور جمال کے نقطۂ نظر سے اور محبوبیت کے نقطۂ نظر سے، حاکمیت نہیں، محبوبیت، اللہ محبوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مقصود ہے، اس نقطۂ نظر سے اللہ پاک نے روزہ کو فرض کیا ہے کہ بندو اگر مجھ سے محبت ہے تو میری یاد میں اپنے آپ کو بھوکا رکھو، اپنے آپ کو پیاسا رکھو، رات میں میرے لیے جگو، میرے لیے کھڑے ہو۔ یہ بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا، بیوی سے تعلق قائم نہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں انسان کے ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو محبت آ جاتی ہے کسی سے اور محبوب ملتا نہیں ہے تو اس کی یاد میں اور اس کی محبت میں کھانا پینا سونا سب بے مزہ ہو جاتا ہے، سب کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی نقالی ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت پیدا ہو، اور محبت پیدا ہونے کے بعد اللہ کی یاد میں نہ اسے نیند آوے اور نہ اللہ کی یاد میں اسے کھانا اچھا لگے نہ پینا اچھا لگے۔ یہ کھانا اور پینا چھوڑ دینا، سونا چھوڑ دینا، یہ سب کچھ کو گھر کو چھوڑ دینا اور گھر چھوڑ کر مسجد میں چلے آنا، اعتکاف کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت کی نشانی ہے اور محبوبیت کا مظہر ہے۔ تو روزہ کی جو عبادت ہے وہ صفت جلال کا نہیں بلکہ صفت جمال کی نشانی ہے، اور اللہ کی محبوبیت کی بنا پر اللہ نے روزہ کو فرض کیا ہے۔ اور وہی عشق و محبت جو کھانا پینا انسان چھوڑ دیتا ہے اور جاگتا ہے، نیند اس کو نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی دنیا میں کوئی انسان کسی سے عشق و محبت ہو جاتا، کسی کو ہو جاتا ہے، تو کتنے دن اس کے دماغ پر وہی محبوب اور معشوق سوار رہتا ہے، اسی کے خیال میں گم رہتا ہے، اسی میں اسے مزہ ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ کھانا بھی اچھا نہیں، پینا بھی اچھا نہیں، یہاں تک کہ جب یہی عشق جب تیز ہوتا ہے اور آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اپنے گھر سے بھی نکل جاتے ہیں کتنے لوگ، محبت ہی میں بھاگ جاتے ہیں۔ عشق کی شدت جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو محبت میں لوگ نکل جاتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہی روزے میں، رمضان کے مہینے میں، جو رمضان کے معنی جلانے کے ہیں، جب انسان محبت کی آگ میں جلتا ہے، تپتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب پھر یہی عشق جوان ہو جاتا ہے اور تیز سے تیز تر اس کی آگ ہو جاتی ہے تو انسان گھر چھوڑ دیتا ہے اور سیدھے حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ نکل جاتا ہے کہ جہاں میرے محبوب کی تجلی ہے، جہاں میرے معشوق کی تجلی ہے، جہاں میرے خدا کی تجلی ہے، خانہ کعبہ پر اللہ کے کرم کا، جلووں کا ظہور ہے، چلو ان جلووں کا طواف کریں، ان جلووں کا طواف کریں، ان تجلیات کا طواف کریں۔ تو حج بھی اللہ کی محبوبیت کی بنا پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں حاجی کا لباس کیا ہے، جیسے دیوانے کا لباس۔ جو بھی آدمی دیوانہ ہوگا اس کو نہ کپڑوں کی پرواہ، نہ اپنے پاؤں کی پرواہ، نہ سر کی پرواہ، بال بڑے ہوئے ہیں کاٹ نہیں سکتے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں، کپڑا سلا ہوا نہیں پہن سکتے، احرام باندھے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ ارے کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ بس اللہ کی محبت میں، اس کی تجلیات کا چکر لگا رہے ہیں۔ یہ عشق کی آگ انسان کو جب بھڑکتی ہے تب اللہ پاک حج اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو حج کی عبادت یہ اللہ کی محبوبیت کی بنیاد پر ہے، محبت کی بنیاد پر ہے۔ روزے کی عبادت بھی اللہ کی محبوبیت کی بنیاد پر ہے، اور نماز اور روزہ اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر ہے۔ یہ ساری حکمتیں ہیں دوستو بزرگوں، اگر ہم سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں تو انشاءاللہ ان عبادتوں کی جو کیفیات ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ
اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔